السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ نو مولود کے کان میں اذان دینا مسنون ہے، مشروع ہے، سنت سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے، یا پھر وہ مشروع مسنون نہیں ہے اور نہیں دینی چاہیے۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں دو احادیث ہیں، ایک سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں، اور دوسری بہقی وغیرہ کے اندر۔ پہلی حدیث ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذن فی اذن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دے رہے تھے۔ یہ حدیث، اس پر اہل علم کی مختلف آراء ہے، اور اس حدیث کو لے کر ہی اہل علم میں دو موقف پائے جاتے ہیں۔ جو اہل علم اس حدیث کو حسن یا صحیح مانتے ہیں، ان کے نزدیک بچے کے کان میں اذان دینا مسنون ہے، مشروع ہے، درست ہے اور جائز ہے، اور اس کی حکمت وہ یہ بیان کرتے ہیں، جیسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کی حکمت یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلا کلام، الفاظ اور سب سے پہلی چیز جو وہ سنے وہ اللہ کا کلام ہو، اللہ کی تکبیر ہو، اللہ کی تسبیح ہو، کلمے کی شہادت ہو۔ تو اس وجہ سے اذان، بچے کے کان میں اذان دینا یہ مشروع ہے۔ جبکہ جو اہل علم اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا چونکہ اور کوئی حدیث ہے نہیں، تو لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کا نہ کوئی شاہد موجود ہے اور نہ ہی کوئی اور ایسی مضبوط دلیل جس سے یہ بات ثابت کی جائے، یا جس سے یہ بات ثابت ہو، نہ کوئی اور مضبوط دلیل جس سے یہ ثابت ہو کہ بچے کے کان میں اذان دینا مسنون ہے۔ اور درست اور راجح بات بھی یہی ہے، اور جو بات قرآن و سنت کی قریب ہے وہ یہی بات ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف یا معلول ہے۔ ایک یہ سنن ابی داؤد کی روایت جس میں عاصم بن عبید اللہ وہ ضعیف راوی ہیں، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو ضعیف کہا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کی سند ضعف سے خالی نہیں ہے۔ دوسری روایت وہ بہقی کے اندر ہے، اور اس کو تو اہل علم نے موضوع تک قرار دی ہے۔ تو جو روایت حکم کے لحاظ سے موضوع ہو، یعنی من گھڑت ہو، اور دوسری روایت ضعیف ہو، تو ضعیف اور موضوع کو اکٹھا کرنے سے تو کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے احتیاط کا بھی یہ تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس بندے نے اپنے آپ کو شبہات سے محفوظ کر لیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے، اور وہ کام کرو جو شک و شبہ سے خالی ہے۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ضعیف اور موضوع روایت پر عمل چھوڑا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر یہ کام مشروع اور مسنون ہوتا، واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، آپ کا طریقہ ہوتا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گڑتی دیتے، اپنے منہ میں کھجور کو چبا کر اس کے منہ میں ڈالتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دن عقیقے کا حکم دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دن اس کا نام رکھنے کا حکم دیتے۔ یہ جو بھی نو مولود کے احکام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بیان کیے، اور وہ سب کے سب صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح ستہ میں، صحیح احادیث میں موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، بلا اختلاف موجود ہیں۔ اگر بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، آپ کا طریقہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا ہوتا، تو ایک سے زائد احادیث میں ہوتا، اور اس کو صحابہ کرام کی زیادہ تعداد بیان کرتی، کیونکہ بچے تو پیدا ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں صحابہ کرام نے بیان کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز، اور کیا چیز کھاتے تھے، کس انداز سے کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قضاء حاجت کے احوال ہیں وہ بھی بیان کیے کہ کون سی چیز استنجے کے لیے کب کتنی تعداد میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو پھر نو مولود کے احکام میں یہ چیز کیسے مخفی رہ گئی، کیسے چھپی ہوئی رہ گئی کہ اس کے کان میں اذان دینی ہے، اقامت دینی ہے، نہیں دینی؟ تو اس لیے اس سلسلے میں جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے، اور عام طور پر دو روایات بیان کی جاتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ایک سنن ابی داؤد کی، سنن ترمذی کی، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہقی کی، اور اس روایت کے اندر بھی عمر بن حسن ایک راوی ہے وہ ضعیف ہے، جس کی بنا پر یہ حدیث موضوع ہے۔ تو اس طرح
کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث اس بات پر شاہد نہیں ہے کہ نو مولود کے کان میں اذان دینی چاہیے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اور قرآن و سنت کا درس یہ ہے کہ جو چیز ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ لے لیں، جو نہیں دی اس سے رک جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے باسند صحیح یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نو مولود کے کان میں اذان دی جائے۔ ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یاد رکھیں کہ چونکہ اہل علم کے ایک گروہ کا یہ موقف ہے، اور بہت بڑی اہل علم کی تعداد ہے اس کے جواز کے بارے میں، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بچے کے کان میں اذان دے دے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، ہم اس کو حرام نہیں کہتے، ہم اس کو منع نہیں کہتے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ ایسے نہ کریں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ موقف ہے، اسی طرح اور جو سعودی عرب کے علماء ہیں ان کا بھی یہ موقف ہے، اور اکثر سلفی علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر اذان نہ دی جائے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی شخص اذان دے دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر بدعت کا حکم نہیں جاری کریں گے، اس لیے کہ ہمارے اسلاف میں بہت سارے ایسے لوگ تھے، ائمہ اکرام تھے جو اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ کو جب یہ آپ حدیث سنیں تو بے شک آپ عمل نہ کریں، کیونکہ یہ ضعیفہ حدیث ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں اور آپ اس کو بدعتی نہ قرار دیں، کیونکہ اسلاف کی ایک جماعت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، اس پر عمل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔